آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 93۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ قبل از اسلام جزیرہ عرب میں آزاد ریاستیں۔ آخری حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ ملوک غسان۔ بنی جفنہ کا سب سے پہلا امیر جو عظمت و شوکت میں لاسانی تھا، اس کا نام حارث بن جبلہ تھا۔ شہنشاہ جستینان کے زمانے میں یہ غساسنہ کا حکمران بنا۔ اس کا سلسلہ نسب جفنہ بن عامر تک پہنچتا ہے۔ قیصر جستینان نے حارث کو ملک یعنی بادشاہ کا مرتبہ بخشا۔ بلاد شام میں جتنے عرب قبیلے آباد تھے ان سب کا اسے فرما روا مقرر کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حیرہ کے بادشاہ کا مد مقابل ایک ایسا عرب امیر مقرر کیا جائے جو قوت و سطوت میں اس کا ہم پلہ ہو۔ اس سے پہلے کسی عرب کو رومیوں نے کبھی کوئی باعزت منصب نہیں سونپا تھا۔ مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ غسانیوں اور رومیوں کے درمیان باہمی امداد کا معاہدہ کب ہوا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر غسانیوں سے عرب جنگ کریں تو رومی 30-40 ہزار کے لشکر سمیت ان کی امداد کریں گے۔ ان کے بدلے غسانیوں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ایرانیوں اور رومیوں میں جنگ چھڑے تو یہ اپنے 20,000 جنگجو بہادروں کے ساتھ رومیوں کی امداد کریں گے۔ حارث غسانی اور منذر امیر حیرہ کے درمیان اس علاقے کے بارے میں جھگڑا شروع ہوا جو اس راستے کے دونوں طرف تھا جو تمر سے دمشق جاتا ہے۔ 541 میں جنگ شروع ہوئی۔ 544 میں پھر لڑائی شروع ہوئی اور اس جنگ میں حارثہ کے لڑکے کو منذر نے جنگی قیدی بنا لیا۔ جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سن 554 عیسوی میں حارث بن جبلہ نے اپنے مد مقابل کو شکست فاش دی اور مکمل کامیابی حاصل کر لی۔ یہ جنگ قنسرین کے قریب میں ہوئی، اس میں حیرہ کا بادشاہ منذر قتل ہوا۔ اس کے بعد حارث سن 563 عیسوی میں قسطنطنیہ گیا تاکہ قیصر روم کے ساتھ اس بات پر گفت و شنید کرے تاکہ اس کے بعد اس کی اولاد میں سے کسی کو سوریہ کا بادشاہ بنایا جائے۔ حارث جب قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں عیش و عشرت کی فراوانی اور وسائل کی ارزانی دیکھ کر اس سے بہت متاثر ہوا۔ سن 570 عیسوی میں حارث مر گیا اور اس کا بیٹا منذر اس کا جانشین بنا۔ اس نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی حیرہ کے عربوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے سوریہ پر یلغار کی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور قابوس بن منذر نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ پھر غسان اور روم کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ رہے۔ رومیوں نے 3 سال تک ان کی امداد سے ہاتھ کھینچے رکھا۔ حیرہ کے عربوں نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا اور سوریہ پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے مجبور ہو کر پھر غسانیوں کی امداد شروع کر دی۔ پھر قیصر روم اور غسانیوں کے حکمران منذر کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، لیکن قیصر کو اس کی وفاداری پر یقین نہ تھا۔ اس نے منذر کو صقلیہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ منذر طویل عرصے تک جلا وطن رہا، جس کی وجہ سے اس کے چاروں بیٹے قیصر کے خلاف مشتعل ہو گئے اور انہوں نے رومی حکومت کی فرمانبرداری کا معاہدہ توڑ دیا۔ پھر وہ اپنے بڑے بھائی نعمان کی قیادت میں صحرا میں دور تک نکل گئے۔ جب بھی انہیں فرصت ملتی رومیوں کی مملکت پر شبخون مارتے اور حملے کرتے، لیکن رومیوں کا قائد نعمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو سن 583 عیسوی میں قسطنطنیہ کی طرف ہانک کر لے گئے۔ یوں عربوں کی وحدت کا شیرازہ بکھر گیا۔ جب منذر کو قسطنطنیہ لے جایا گیا تو ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ سردار مقرر کیا۔ بعض قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ سن 613 عیسوی میں ایرانیوں نے شام پر حملہ کیا اور بنی جفنہ کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان کے بعض عمرہ بلاد روم میں بھاگ کر چلے گئے اور بعض نے صحراؤں میں پناہ لی۔ ایرانیوں کے رعب سے شامیوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے رومی حکام کو وہاں سے نکال دیا، لیکن سن 628 عیسوی میں پھر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے شام کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ہرقل نے شام کو فتح کرنے کے بعد بنی جفنہ کے کس امیر کو شام کا والی مقرر کیا ہو۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ غسانیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا بڑی شدت سے مقابلہ کیا۔ ان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایہم تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شکست کھانے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، لیکن پھر مرتد ہو گیا اور اپنا وطن چھوڑ کر قسطنطنیہ میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ غسانی قبائل صدیوں رومیوں کے زیر اثر رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی عربی تہذیب و تمدن کو ترک کر کے رومی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا۔
غسانیوں نے اپنے علاقے میں بڑے بڑے گرجے تعمیر کیے اور رومی کنیزوں کو اپنے حرموں میں داخل کر لیا۔ ان کی عمارتوں میں سفید رنگ کا پتھر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے رومیوں کے حلیف بن کر ایرانیوں سے برسر پیکار رہے تھے، اس لیے فنون جنگ میں ان کو کمال حاصل ہو گیا۔ وہ دفاع کے طریقوں سے پوری طرح واقف تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔